اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسنت وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان کنا عن دراساتهم لغافلین او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ فمن اظلم من کذب بآیات اللہ وصدف عنہا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون۔ هل ينظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 153 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا۔ آیت نمبر 154 سے آیت نمبر 158 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے۔ ہم پڑھے تھے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے مخاطبین جو لوگ تھے بت پرست، یہ جو اہل کتاب، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اس کی پیروی کر لو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس کے علاوہ اور رستوں کی پیروی مت کرو، پس وہ تمہیں میرے رستے سے ہٹا دیں گے۔ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ یہ جو رستے ہیں یہ کوئی عام رستے نہیں تھے۔ مثال کے طور پر یہودی ہونا، عیسائی ہونا، وہ کوئی عام بات تو نہیں ہے، وہ تو اہل کتاب ہیں، ان پر تو اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس سے منع کر دیا، بتایا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم یہود و نصارہ کے بھی طریقے پر چلو گے تو تمہیں اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں گے۔ حالانکہ ان کے پاس الہامی کتابیں ہیں، لیکن ان الہامی کتابوں میں رد و بدل ہو جانا، ان الہامی کتابوں کی تشریحات مٹ جانا اور دیگر کتابیں بن جانا لوگوں کو اس اصل ہدایت سے اور اس اصل عمل سے ہٹا دیتی ہے کہ جس کا حکم اللہ رب العزت نے دے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، کہ جس میں ہماری نعمت کو، یعنی ہر نیکوکار کے لیے، ہر نیکیاں کرنے والے کے لیے اس میں ہماری وہ نعمت پوری ہوتی ہے، وتفصیلا لکل شیء، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل تھی، وہدی ورحمۃ، اس میں ہدایت تھی، اس میں رحمت تھی، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے اوپر یقین رکھیں۔
اچھا آپ دیکھیں کہ بڑے زبردست نقطے کی طرف اللہ رب العزت نے توجہ دلائی ہے کہ جو اصل توریت ہے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والا آدمی وہ ہو سکتا ہے کہ جو آخرت کے اوپر اللہ کے آگے جواب دہی سے ڈرتا ہو، قیامت کے آنے سے ڈرتا ہو، گھبراتا ہو، وہ ایسے کسی عقیدے پر نہ ہو کہ آخرت ہمارے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے یہود کا جو ذکر کیا ہے اس کے اندر یہ بات کی ہے کہ لن تمسنا النار الا ایام معدودات، آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند دن، جس کا مطلب کیا ہے کہ ہم تو پیدا ہی جنت کے لیے ہوئے ہیں۔ تو آخرت کے جو سوال جواب کا، جو جواب دہی کا جو تصور تھا وہ مٹ گیا۔ وہ مٹا کیسے؟ کہ جو اصل توریت کا مضمون ہے وہ ضائع کر دیا گیا۔ اب جو ہاتھ میں کتاب ہے وہ چند دنیاوی قوانین اور چند یعنی زہد و تقوی کے جو مسائل سے معمور وہ کتاب ہے، اس پر آپ کو عمل کرنے کے لیے کسی پادری کی ضرورت ہے، وہ پادری آپ کو بتائے گا کہ اس کو اس طریقے سے عمل کریں، پھر وہ چند رسومات، چند عقائد، چند معاملات وہ آپ اختیار کریں گے، پھر آپ کہلائے جائیں گے کہ یہ یہودی ہے۔ آپ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے، یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی حکم کے بعد کہ اس میں اللہ کہہ رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رستہ ہے یہ سیدھا رستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ یہ بات کہتے ہوئے اللہ نے بات کی ہے۔ ہم نے موسیٰ پر جو کتاب اتاری وہ کتاب یعنی کہ نیکیاں کرنے والوں کے لیے بہترین، اور اس کے اندر ہر قسم کی تفصیلات تھیں۔ اب ہماری آپ کی جو کتابیں ہیں، میں نے پچھلے درس میں بھی توجہ دلائی تھی، ہمارے ہاں جو درسی کتابیں بنی ہوئی ہیں وہ کتابیں یہ تفصیلات نہیں رکھتی جو تفصیلات توریت رکھتی ہیں۔ لیکن آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، ہم اس کے باوجود توریت نہیں پڑھتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اگر توریت پڑھی ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ میں نے پچھلے درس میں توجہ دلائی تھی، ہم اللہ کے رستے سے ہٹ جائیں گے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ فرقوں کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کو پڑھ کر ہم یہ گمان رکھ رہے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے ہمیں ہدایت ملے گی اور اس کو پڑھنے کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ کی نازل کردہ جو کتاب جس کے رد و بدل کے دلائل ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اس کے لیے ہم صرف مولویوں سے ہم نے سن رکھا ہے کہ اس میں رد و بدل ہوا ہے۔ ہاں رد و بدل تو ہوا ہے لیکن ہمارے پاس اس کی دلیل نہیں ہے کہ رد و بدل ہوا ہے۔ لیکن آپ سمجھیں کہ ہم نے اس کے لیے ایک باقاعدہ ذہن بنا رکھا ہے، ہم اس کو نہیں پڑھتے کہ ہم نے پتہ ہے کہ ہم نے اگر اس کو پڑھا ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن وہ جو کتاب فرقوں کی لکھی ہوئی ہے اس کو ہم پڑھنے کو تیار ہیں، یہ سوچ کر کہ اس کو پڑھنے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ابھی بھی نقصان ایک ہی ہے، سنیں، اللہ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے یہ برکت والی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ کتاب قرآن، اس کو مزید سمجھنے سے پہلے دیکھو اللہ کہتا ہے ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم سے پہلے جو دو گروہ تھے ان پر تو کتاب اتری تھی، ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں، ہم پہ تو کتاب اتری ہی نہیں ہے۔ ہم سے پہلے یہودی اور عیسائی دونوں پہ کتاب اتری تھی، وہ تو کتاب ہے، وہ تو کتاب کو پڑھ کے اپنے لیے ہدایات حاصل کر سکتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے غافل ہیں، ہم تو اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے غافل ہیں۔ ایسی بات ہے کہ اگر ہم غور کریں نا، سارے مسئلے کا حل ہے اس کے اندر، کہ دیکھو خود یہ اقرار کرنا، یعنی اللہ عالم الغیب نے پہلے ہی کہا کہ اگر جیسے کتاب کی بات ہے، ان پر کتاب نہ اتری ہوتی تو یہ کہتا ہے کہ ہم سے پہلے دونوں گروہ پر تو کتاب اتری ہے، جو ان کا ہدایت پہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، ہمارا ہدایت پہ ہونا سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ہم پہ تو کتاب نہیں اتری، ہم تو اللہ کی کتاب پڑھنے سے غافل ہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، ہم نے تم پہ کتاب اتار دی ہے برکت والی۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ اب آپ سمجھیں میری بات۔ اب اگر میں مثال کے طور پہ ایک طرف یہ کہوں کہ میں الہامی شریعت پہ ایمان رکھتا ہوں، اس پہ عمل کا دعوے دار ہوں،
جس کو میں مختصر جملے میں یوں کہہ دیتا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اگر میں مسلمان ہوں اور مجھے قرآن کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے دین اور شریعت کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، بس میں ڈھکوسلے کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ یہود و نصارہ وہ غلط ہیں، وہ گمراہ ہیں، یا ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں، آپ سمجھے ذرا، جس بنیاد کے اوپر آپ انہیں کہتے ہیں کہ بھئی وہ کتاب میں رد و بدل ہوا، آپ کے پاس کتاب صحیح سالم موجود ہے، آپ فرقوں میں کیوں ہیں بھائی میرے؟ ان کے پاس کتاب موجود، اس میں رد و بدل ہو گیا، اب وہ ہمارے لیے گمراہی کا باعث ہے۔ ہمارے پاس کتاب موجود، ہر کسی نے اپنا اپنا ترجمہ کر رکھا ہے، بال سے باریکیاں ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کون سی مخلوق ہو یار، نہیں سمجھے کچھ بات؟ آپ نے ان الہامی کتابوں کے لیے جو کہا وہ تو دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، بنی اسرائیل کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو۔ ہم توریت اور انجیل پر ایمان لاتے ہیں، تصدیق نہیں کرتے، تو ہمیں پتہ ہے اس کے مضامین، ہم میں سے جاننے والا جانتا ہے اس کے مضامین کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ یہ الہامی کتاب ہے، ہم اس کی تکذیب نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہی تو ایمان لانا ہے کہ وہ الہامی کتاب ہے۔ ہم اس کی تکذیب نہیں کر سکتے، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں عمل کر سکتے؟ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، کہ اس کتاب کو ہی ٹٹولتے ہوئے دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ عمر تو توریت میں ہدایت ڈھونڈ رہا ہے، میرے آ جانے کے بعد، یعنی میرے نبی بن کر آ جانے کے بعد اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو انہیں میری پیروی کرنی پڑے گی، انہیں میری کتاب میری شریعت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ ختم، توریت کا عمل منسوخ۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب آپ دیکھیں کہ جی میں اس کے اوپر عمل تو نہیں کرتا، اچھا پھر آپ کے اوپر نازل کرتا کتاب پہ آپ عمل کر رہے ہیں، اسے پڑھ رہے ہیں آپ، اس کے لیے میں نے یہ کہہ رکھا ہے بڑے اطمینان سے، بھائی ہر کسی نے اپنا اپنا ترجمہ کر رکھا ہے، اب ہم کون سا ترجمہ پڑھیں؟ لو آپ کر لو بات۔ مولوی صاحب کے بغیر ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ چلو بھائی ہو گیا، کام ہو گیا۔ اچھا بھائی مولوی صاحب اگر کوئی سمجھانے والے مل جائیں مثالی طور تب کرو گے عمل؟ نہیں، وہ ہمارے پاس اس کو سننے سنانے کا ٹائم نہیں ہے۔ اچھا بھائی مثالیں ٹائم نکل گیا، پھر کرو گے عمل؟ اس جمعے سے شروع کریں گے، اس رمضان سے سٹارٹ کریں گے، اس بقرعید سے سٹارٹ کریں گے۔ یہ آپ میں اور یہود و نصارہ میں فرق کیا ہے؟ تو پھر وہ حدیث ثابت ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور بنی اسرائیل ایک انسان کے دو پیروں کی طرح ہو جو عموماً چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اگر ان میں سے کسی نے گو کے بل میں گھسنے جیسی ذلیل حرکت کی ہوگی تو میری امت پر بھی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم میں سے کوئی گو کے بل میں گھسنے جیسی ذلیل حرکت نہ کرے۔ وہ فرقہ فرقہ ہوئے اس وجہ سے کہ انہوں نے کتاب کو پس پشت پھینکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل آپسی تفرقے کا شکار ہو کر 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے۔ کتنے؟ پھر ان پر عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے ایک جگہ انہیں اکٹھا کیا، ان کے چلے جانے کے بعد وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں نہ جاؤ۔ آگے اس مضمون کی ایک آیت آ رہی ہے، ہم اس میں اور تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ آیت بھی میں پڑھ رہا ہوں، وہ ماضی بھی میں جانتا ہوں ان کا۔ وہ تفرقے کا شکار کس لیے ہوئے تھے؟ جب ہم اس کے محرکات جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے کتاب کو اٹھا کے ایک طرف رکھا، سب سے پہلے انہوں نے تدریس دین کو چھوڑا، دین کو پڑھنا چھوڑا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہر آدمی کسی ایک کی رائے کی پیروی کر رہا ہے۔ وہ اس کی رائے کی پیروی کر رہا ہے، وہ اس کے علم و فضل کی پیروی کر رہا ہے، وہ اس کی تحقیقات کی پیروی کر رہا ہے، وہ اس کے اجتہادات کی پیروی کر رہا ہے، وہ اس کی طریقت کی پیروی کر رہا ہے، اور یوں گروہ در گروہ فرقہ در فرقہ وہ بنتے چلے گئے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے؟ وہ اس وجہ سے ہوئے، تمہیں اللہ منع کرتا ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا، اب جب تمہاری باری آئے تم سے سوال ہو، سب کے پاس اپنا ایک فرقہ وارانہ نشان موجود ہے، یہ ہم ہیں۔ اب دل کو تسلی دینے کے لیے
آپ نے بھلے یہ کہہ دینا میں عقیدے میں یہ ہوں، میں فروعات کے اندر یہ ہوں، میں طریقت میں یہ ہوں، یا کسی نے کہہ دیا کہ میں عقائد میں یہ ہوں، میں مسائل میں یہ ہوں، میں طریقت میں یہ ہوں. اب آپ دل کو تسلی دینے کے لیے کتنی باتیں کر لو، لیکن یہ بات طے شدہ ہے اگر آپ نے عقائد میں اس کی پیروی، مسائل میں اس کی پیروی اور طریقت میں اس کی پیروی کی تو آپ نے لاشعوری طور پہ ثابت کیا کہ کم از کم آپ کو اپنے دین سے عقائد، مسائل اور طریقہ مل پایا. آپ کے دین میں نہیں ہوگا. ابھی ایک یہودی عیسائی تمہارے پاس بیٹھ کر پوچھ لے آپ کے دین میں نہیں ہوگا، جواب کیا ہے؟ نہیں دین میں ہے. ہاں تو پھر آپ کو کیوں نہیں ملا؟ ہم میں وہ صلاحیت نہیں ہے، تم میں صلاحیت نہیں تو اللہ نے تمہیں پھر اس دین کے لیے کیوں چنا؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کوئی دینے کو جواب ہوگا سوائے اس کے یہ ہماری اپنی ذاتی کمظرفی ہے. ہم نے اپنے دین کو خود نہیں پڑھا اور پھر اس کا الزام لگاتے بھی کس پر ہے؟ دین پر. وہی پچھلے دنوں ایک صاحب نے سوال کیا تھا بھینس کی قربانی حلال ہے حرام، وہ سوال کر رکھا تھا. وہ پتہ نہیں وہ سوال کر کر وہ اپنے گمان میں وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ یہ سوال انہوں نے ہم سے کیا ہے یا دین سے کیا. اب میری بات سنیے، اگر مثال کے طور پہ آج کوئی کہنے والا آپ سے یہ کہتا ہے کہ نہیں جی فلاں مسئلے کا حل دین کے اندر نہیں تھا، فلاں جو بزرگ ہے اس نے اس مسئلے کا حل کر کے دیا ہے، اللہ کی قسم اگر اس مسئلے کا حل دین میں نہیں تھا تو اس بزرگ کے اوپر کو اللہ نے الگ سی وحی اتاری ہے؟ اس کو جبرائیل الگ سے آ کے مسئلہ سمجھا کے گیا؟ نہیں. اس کا مطلب یہ دین میں تھا، یہ دین میں تھا. کمظرفی ہماری تھی کہ ہم نے اپنے دین کو پڑھا تھا، ہم نے اپنے دین کو نہیں پڑھا تھا، یہ کمظرفی ہماری تھی. آپ سمجھیں، اللہ کہتا ہے ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین، کہ پھر تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم سے پہلے جو دونوں گروہ تھے یہودی عیسائی ان پر تو کتاب اتری تھی، اب ہم تو نہیں جانتے اللہ کی کتاب، ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے او تقولوا لو ان انزل الینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا تم یہ کہتے ہیں کہ ہم پر کتاب اترتی ہے ہم ان سے زیادہ ہدایت کے اوپر ہوتے ہیں. اللہ عالم الغیب دو باتیں بتا رہا ہے کہ یا تو تم یہ کہتے اگر قرآن نہیں اترتا، یا تم یہ کہتے کہ ہم پر کتاب اترتی ہم ان سے زیادہ ہدایت کے اوپر ہوتے ہیں. آج ایمانداری سے ایک بات بتاؤ، ہم پر ایک کتاب اتری ہوئی ہے یا نہیں؟ سو گئے؟ جاگ رہے ہیں؟ موبائل بڑا فساد ہے، اللہ کی قسم بہت بڑا فساد ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے اس کی طرف کان لگا اور خاموش رو رکھتا کہ تم پہ رحم کیا. فاستمعوا کا مطلب ہے توجہ دینا. ہم موبائل میں لگے ہوئے ہیں تو پھر اس پر توجہ کیسے ہوگی یار؟ یہ تو گناہ گار ہو رہے ہیں، بجائے ہم نیکیاں جمع کرنے کے ہم تو الٹا گناہ گار ہو رہے ہیں یار. یہ سمجھیں ذرا، یہ ظلم مت کریں اپنے ساتھ. آپ سمجھیں کہ غور طلب نقطہ ہے. اللہ عالم الغیب نے دو باتیں بتائیں کہ یا تو تم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھنے سے غافل ہیں، یہ کہتے ہیں پڑھتے تو ان سے زیادہ ہدایت پہ ہوتے ہیں. آج ہم پر کتاب اتر گئی، ہمارے پاس کتاب ہے قرآن مجید، ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ محفوظ ترین کتاب یہی کتاب ہے. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں، عقیدے کی بنیاد پہ کہتے ہیں. یہی بات یہودی بھی کہتے ہیں اپنی کتاب کے لیے، یہی بات عیسائی بھی اپنی کتاب کے لیے کہتے ہیں. وہ تو ابھی ہم بیٹھے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بات نہیں ہوئی ہے ہماری، ابھی ہم نے ان کا لٹریچر نہیں پڑھا ہے. وہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی دلائل دیتے ہیں، وہ بھی دلائل دیتے ہیں توریت کے من جانب اللہ ہونے کے اور محفوظ ہونے کے، وہ بھی دیتے ہیں دلائل. پوری پوری کتابیں لکھ رکھی ہیں، 600 800 صفحے کی کتابیں لکھ رکھی ہیں انہوں نے. اردو لٹریچر میں کتاب موجود ہے. لیکن جب اب دلائل کی تحقیق تلاش و بسیار کرتے ہیں پتہ لگتا ہے نہیں جی بات اس طرح نہیں. بات وہی ہے کہ محفوظ ترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے. یہ بات صحیح ہے، دلائل کی بنیاد پر، عقیدت کی بنیاد پر. ٹھیک ہے، کیوں کبھی غور کریں اس بات پر. قرآن محفوظ کیوں ہے؟ یہ دین، یہ اسلام محفوظ کیوں ہے؟ کبھی غور کریں اس بات. ان میں رد و بدل ہوا، اس کی وجہ سے نقصان ہوا ان کا فرقہ در فرقہ ہونا،
ان کا دین و شریعت سے ہٹ جانا یہ نقصان ہوا۔ تو اگر آج شریعت محفوظ ہے، اگر آج شریعت محفوظ ہے تو مطلب اس کا واضح ہے، آپ تفرقے کا شکار نہ ہو، آپ کا دین ضائع نہ ہو جائے، آپ اللہ کے رستے سے نہ ہٹ جاؤ۔ اس لیے آپ پر نازل کردہ کتاب کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس اسلام کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اللہ نے وہ حفاظت اپنے ذمہ لے لی، یہ محفوظ رہے، آپ ہدایت پر رہو۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارا ہدایت پر ہونا، کبھی کبھی جب ہم زبانی بتانے پر آتے ہیں تو وہ اس طریقے سے بتاتے ہیں، پوری دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ ہدایت پر اور سب سے زیادہ دین پر اور سب سے زیادہ آخرت میں سرخرو ہونے والے ہیں تو وہ امت محمد ہیں۔ مولوی صاحب بھی بتا رہے ہیں۔ بھائی میرے توجہ سنیں، دو گروہ ہیں ہمارے اندر، ایک گروہ وہ ہے جو جھوٹی عقیدت میں اتنا افراد کا شکار ہے کہ وہ عمل کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، دین کے حوالے سے اسے کچھ بھی نہیں پتا، مگر اس کے باوجود جنتی وہ پہلے دن سے ہے کہ وہ امت محمد میں تو وہ جنتی پہلے دن سے ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے ہمارے ہاں کہ جو باقاعدہ دین و شریعت کو اچھی طریقے سے جانتا نہیں ہے، دینداروں کے ساتھ رہتا نہیں ہے، جو حقیقت میں اس دین پر عمل کرنے والے آج بھی اللہ کے ولی دنیا میں زندہ ہیں، ان کے ساتھ رہتا نہیں ہے، اس کا صرف ایک ہی ڈھکوسلا ہے کہ جی وہ مسلمان چوری کر رہا ہے، مسلمان جھوٹ بول رہا ہے، مسلمان یہ کر رہا ہے، مسلمان وہ کر رہا ہے، مسلمان یہ کر رہا ہے، مسلمان وہ کر رہا ہے۔ اس کا رونا یہی ہے، ایک کا رونا یہی ہے کہ کچھ نہ کر کے جنت یہ، ایک کا کہنا یہ ہے کہ سب کچھ کر رہا ہے، چوری ڈکیتی یہ بھی کر رہا ہے۔ دونوں کا مسئلہ ایک ہے، دونوں کتاب سے غافل ہیں، دونوں کا مسئلہ ایک ہے، دونوں کتاب سے غافل ہیں۔ آپ سمجھیں کہ اگر ہم یہی دعویٰ کرتے تو آج بھی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کی قسم آج بھی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب نے بالکل صحیح بات کی ہے۔ آج بھی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کسی کو جب دین کی بات بتائی جا رہی ہو اور وہ تذبذب کا شکار ہو جائے، وہ ذہنی بے چینی کا شکار ہو جائے کہ اس کے فرقے، اس کی جماعت والے تو ایسا نہیں کر رہے، اس نے تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ایسا کرتا ہوا نہیں دیکھا ہے۔ اب جب اس کو بتایا جائے یار وہ اصل میں بات یہ نا کہ اب دیکھو نا، ہم تو دین کو جانتے نہیں ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنی بول رہا ہے۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَاتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو کتاب پڑھنے سے غافل ہیں، ہے وہی بات جو اللہ نے کی۔ دوسرا گروہ وہ ہے اس کو یقین کریں اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے، کچھ بھی نہیں پتا ہے، اسے ماتم کر رہے ہیں۔ بھائی میرے توجہ سنیں، وہ کہہ رہا ہے ماتم کرنے کے نتیجے میں مجھے جنت ملے گی، میں ہی تو مومن ہوں، میں ہی تو سب سے ہدایت پر ہوں۔ ایک کہہ رہا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، دوسرا کہہ رہا ہم سب سے زیادہ ہدایت پر ہیں، ماتم کر کے وہ ہدایت پر ہے، وہ تعزیے نکال کر ہدایت پر ہے، وہ علم اٹھا کر ہدایت پہ ہے، وہ چرس پی کے ہدایت پر ہے، وہ قبروں پہ سجدے کر کے ہدایت پر ہے، وہ گھوڑوں کے آگے جھک کر ہدایت پر ہے، اور سب سے بڑا مومن ہے۔ لطف کی بات دیکھو آپ، دونوں باتیں ثابت ہیں یا نہیں جو اللہ نے کی۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ۔ ایک اور بھی گروہ ہے ان کے بیچ میں، بڑا چالاک گروہ ہے، وہ ایک گروہ بڑا چالاک ہے، وہ گروہ ہے پیٹ والے مولویوں کا۔ کون سے مولویوں کا؟ وہ نہیں، آپ کو پتا ہے یوٹیوب کے اوپر وہ مرزا جو آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی غلطیاں بتا کے اور اپنے لیے لائکس اور شیئرز کماتا ہے۔ بھائی میرے توجہ سنیں، توجہ سے، روزی روٹی چل رہی ہے صحابہ کی خطائیں بتا کر۔ دین کی اور کوئی بات اسے بتانے کے لیے ملی تھی، ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں اس کی دیکھ رہا تھا، کہہ رہا ہے ہمیں کہا جاتا ہے مشاجرات صحابہ پر بات نہ کرو، یہ خیانت ہے، تاریخ کی جو باتیں ہیں وہ اگر بتائی جائیں مثال پبلک کو تو اس میں کیا ہے، ہم اس کو چھپا رہے ہیں تو ہم خائن بن رہے ہیں، ہم خیانت کرنے والے بن رہے ہیں۔ پوچھے کوئی نہیں تو بتا اسے ضرور بتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے اسی تاریخ کا وہ حصہ جو دوسرے آج تک نہیں بتاتے آئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہی نے غزوہ بدر سے لے کر سن
108 ہجری تک آخری زندہ رہنے والے صحابی نے جو اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر جو جہاد کیا، اس کے نتیجے میں زخمی ہوئے، شہید ہوئے، اپنا جان، اپنا مال، اپنی اولادیں اللہ کے دین کے لیے دی، وہ واقعات بھی تو کسی دن بیٹھ کر بتاؤ نا۔ بتاتے ہیں؟ اس سے وہ روزی روٹی بند ہو جائے گی، اس سے روزی روٹی وہ بند ہو جائے گی۔ یہ تیسرا جو طبقہ ہے نا، بیچ والا، عیار و مکار، جن کے لیے علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر کے اندر یہ بات کہی تھی کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ آپ دیکھیں، یہ جو تیسرا گروہ ہے یہ اچھی طریقے سے واقف ہے اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سیرت، اللہ کے رسول کی تعلیمات، اسلام کی صحیح تاریخ، اسلام کے بزرگوں کے کارنامے، تمام چیزوں کا۔ اور ہمارا دین اتنا پیارا دین، میں عقیدت کی بنیاد پر نہیں بول رہا ہوں، میں دلائل کی بنیاد پر یہ بات بول رہا ہوں کہ ہمارا دین اتنا پیارا دین ہے، ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر بہت فخر ہے۔ یہ میں کسی عقیدت کی بنیاد پر نہیں بول رہا ہوں، وہ دو طبقے جن کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہم سب سے ہدایت پر ہیں، نہیں، ایسے نہیں، ہمیں ہدایت پر تو اللہ نے رکھا ہوا ہے، ہماری اوقات ہی نہیں ہدایت پر رہنے والی، ہمیں تو ہدایت پر اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ لیکن جو اس دین کو پڑھا ہے، اس پڑھنے کے نتیجے میں جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ دین بہت پیارا ہے، اس کے عقائد بڑے واضح، اس کے مسائل بہت پیارے اور بڑے سہل اور آسان ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آج ایک من شر الوسواس الخناس، آج ایک خناس ہمارے بیچ میں بیٹھے، اس کی داڑھی ہو یا نہ ہو، اس کو امامہ ہو نہ ہو، اس کے یعنی کہ وہ مولویوں والا گیٹ اپ ہو یا غامدی والا گیٹ اپ ہو، گیٹ اپ اس کا کوئی بھی ہو، اور وہ بیٹھ کر اس دین میں وسوسے دے۔ کیا وسوسے سمجھتے ہو؟ وسوسے سمجھتے ہو؟ ایک صحابہ کے خلاف، ایک عقائد کے خلاف، ایک مسائل کے خلاف، ہر آدمی اپنے فرقے کی جو روٹیاں کھا رہا ہے نا، اپنے فرقے کی جو روٹیاں کھا رہا ہے، وہ باقاعدہ بیٹھ کر جو ہے وہ ان کے یعنی ان روٹیوں کا حق ادا کر رہا ہے، اور پبلک کو وہ دین سے ہٹا کے اپنی طرف لگا رہا ہے۔ یہ تمہیں بیٹھ کر بولے گا چینل کے اوپر اس جیسا ہر آدمی قرآن اور حدیث کی طرف آؤ، لیکن اگر آپ ذرا غور کریں تھوڑا سا تو وہ کون سا قرآن اور حدیث ہے جو آپ بیان کر رہے ہو، یا قرآن اور حدیث پڑھنا ہے؟ بھائی میرے، قرآن اور حدیث پڑھنا ہے یا وہ قرآن اور حدیث جو صرف آپ بیان کر رہے ہو، وہ تاریخ جو صرف آپ بیان کر رہے ہو وہی پڑھنی ہے، یا تاریخ پڑھنی ہے؟ کیا کرنا ہے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ، بس تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس واضح دلائل، ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ رحمت اللہ کی طرف سے کہ اس نے ہمیں اس دین کے لیے چنا، ہدایت اس نے ہمیں ہدایت دی اور ابھی ہدایت پر رکھا ہوا ہے جب تک وہ چاہے۔ ہم اس کے لیے صبح شام 5 ٹائم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلائیے۔ صبح شام ہم 5 ٹائم اس کو یہ بات کہتے ہیں۔ اس نے رحمت کی، ہماری توجہ اسلام کی طرف کی، اس نے ہمیں ہدایت دی، ہم اس دین کا، پھر بینۃ واضح دلائل، واضح دلائل، وہ واضح دلائل آتے ہیں دراسات سے، دراساتہم لغافلین، وہ آتے ہیں دراسات سے۔ اگر آپ اسے پڑھیں، آپ اسے سیکھیں، لیکن اگر آپ اسے پڑھنا سیکھنا نہیں چاہتے، پھر آپ کا یہ خود کو ڈھکوسلا دینا ہے، دوسروں کو ڈھکوسلا دینا کہ ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں، ہم سب سے اچھے مومن ہیں، ہم ہدایت کے اوپر ہیں، یہ محض طفل تسلی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بکواس ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، اللہ نے ان کا ذکر کیا، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ذہن بناتے تھے اور اپنے آپ کو علماء کہتے تھے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کے معاملے میں جھوٹ بولے، انہیں جھٹلائے، وصدف عنہا، اور اس سے منہ پھیرے، اس سے کترائے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، وہ جو ہماری آیات سے جی چراتے ہیں، وہ جو ہماری آیات سے منہ پھیرتے ہیں، ہم ان قریب ان کو اس کے لیے دردناک عذاب کا بدلہ دیں گے۔
میں آپ کو بتاؤں ایک بات، وہ آخرت کا جو عذاب ہے نا، آپ توجہ سے میری بات سنیں، وہ جو آخرت کا جو عذاب ہے نا، وہ تو اپنی جگہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ وہ قبر کا عذاب اپنی جگہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ کیا ہے کہ ابھی تک وہ بصیرت، وہ معرفت ہمیں اس دین کی حاصل نہیں ہوئی، تو ہم یہی نہیں سمجھ پائے کہ اللہ کو ہمارے مرنے کا انتظار کرنا نہیں ہوتا۔ اللہ کسی چیز سے محتاج نعوذ باللہ نہیں ہے۔ یہ عذاب ہمارے زندہ ہوتے بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، اس لیے ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا ہم عذاب سے گزر رہے ہیں، ہم پر عذاب ہو رہا ہے اللہ کا۔ آپ دیکھیں ذرا اس بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بھائی توجہ سے میری بات سن، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بخارا آتے ہیں، مطلب علم دین حاصل کرنے کی ایک پختہ عمر کو پہنچنے کے بعد مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے ادھر پڑھتے ادھر پڑھاتے، ادھر پڑھتے ادھر پڑھاتے، ادھر پڑھتے ادھر پڑھاتے، اور آخر کار بخارا آ رہے ہیں وہ پڑھانے کے لیے اپنے ہی علاقے۔ سنو توجہ سے میری بات، اور باقاعدہ عوام، ساری کی ساری عوام وہ بھاگتی بھی دوڑتی بھی وہ شہر کے کنارے کے اوپر جاری ہے۔ بادشاہ وقت وہ اپنی اولادوں کے ساتھ جو ہے وہاں کھڑا ہے، پبلک اس کو چھوڑ کر بھاگتی ہوئی جاری ہے، کس کی طرف؟ سرحد کی طرف۔ کیوں؟ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ بھائی میرے توجہ سنیں، باقاعدہ لڑکی، بادشاہ کی بیٹی، شہزادی، وہ یہ بات بولتی ہے کہ آج سمجھ میں آیا حقیقی بادشاہی کیا ہوتی ہے۔ حقیقی بادشاہی، حقیقی بادشاہی تسلط اور قبضہ حاصل کرنا نہیں ہے، حقیقی بادشاہی ہے لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرنا۔ میرا باپ اپنے پورے یعنی کروفر کے ساتھ موجود، عوام کو پرواہ نہیں، عوام بھاگتی ہوئی جا رہی ہے کس کے؟ ایک نظر دیکھنے کے لیے، ایک نظر دیکھنے کو مل جائے، کون؟ محمد بن اسماعیل البخاری۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل کرے۔ اللہ کی قسم، ان سے بڑا مجتہد اور ان سے بڑا عالم اور ان سے بڑا فقیہ کوئی اس امت میں نہیں گزرا۔ آپ سمجھے، صحابہ کرام تابعین کے بعد اگر کسی کو اللہ رب العزت نے علم کا بہت بڑا حصہ دیا ہے تو وہ امام بخاری رحمہ اللہ کو دیا۔ عالم، دین کا خدمت گزار۔ بھائی میرے، کتاب کے اول سے آخر تک پڑھ لو، اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، ایسی کوئی چیز پوری کتاب میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے جس سے پریشانی ہو جائے، پیچی دماغ خراب ہو جائے، یار اب یہ کیا ہے، نہیں۔ جبکہ ہم ان سے پڑھ نہیں رہے، جبکہ ہم اس کتاب کو کسی عالم سے بھی نہیں پڑھ رہے، کہ اگر کسی عالم سے پڑھے تو 4 چاند لگ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ خود بھی اگر ایسے مطالعہ کر لیں سرسری سا، وہ سرسری مطالعہ ہمارا جو مطالعہ ہے، یقین کریں دل اشش کے اٹھتا ہے، دین پر ایمان ہی بڑھتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ امام بخاری رحمہ اللہ، آپ سمجھے ذرا بات کو، وہ آئے ہیں پڑھانے کے لیے، ان کی عزت، سارا شہر ان کے استقبال کے لیے جا کے اکٹھا ہو گیا، بادشاہ وقت کو بھی پس پش ڈال دیا۔ آج ذرا اگر ہم توجہ کریں، آج ذرا ہم توجہ کریں تو مجھے بتائیں، آج آپ کا بادشاہی والا طبقہ سب سے اوپر نظر آتا ہے یا آپ کے علماء کا طبقہ؟ آج ان کا پروٹوکول زیادہ دکھ رہا ہوتا ہے یا آپ کے علماء کا دکھ رہا ہوتا ہے؟ بتاؤ۔ کیا لوگ دوڑ دوڑ کے ہمارے جو وزراء، ہمارے جو یہ بڑے جو لوگ ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، ان کو دیکھنے بھاگ بھاگ کے زیادہ جا رہے ہوتے ہیں یا علماء کو؟ وجہ کیا ہے؟ یہ تو بولنا، ہم ایک دوسرے کو بول دیتے ہیں کہ یہ دین کے وارث ہیں، وہ دین کے وارث یہ بنے تو صحیح، یہ بنے نہیں۔ جو حقیقی دین کے وارث ہیں ان کی طرف ہمیں توجہ بھی نہیں ہے کہ یہ حقیقی دین کے وارث، ان کے ہمیں قدر و قیمت کا اندازہ بھی نہیں۔
ہم سمجھیں یہود و نصارہ برباد ہو گئے، فرقہ در فرقہ ہو گئے، اس کے بعد باری آئی ہماری. اب ہمارے پاس کہنے کو کوئی بات نہیں بچی کہ اللہ نے ہم پر کتاب بھی اتاری، اور اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اور البتہ اللہ نے مومنین کے اوپر احسان کیا کہ انہی میں سے چن کر ایک شخص بطور رسول ان میں بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی. اور اس کے آنے سے پہلے یہ سارے کھلی گمراہی میں تھے. وہ یہودی عالم تھے، وہ عیسائی عالم تھے، وہ ہندو پنڈت تھے، وہ بت پرستوں کے بڑے وہ تھے، وہ ایرانی مجوسیوں کے بڑے پہنچے ہوئے لوگ تھے. لیکن اللہ کہتا ہے ساری کتابوں کے علم کے باوجود، سب اپنے آپ کو ہدایات پر سمجھنے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سارے کے سارے گمراہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں جائے گا وہ بھی گمراہ ہے، بھلے اپنے آپ کو کتنا ہی وہ مومن، کتنے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو. یہ میری بات سنو توجہ سے، یہ نبی نہیں ہے تو اللہ کی معرفت نہیں ہے. یہ نبی نہیں ہے تو اللہ کی معرفت نہیں ہے. آپ نبی کو اگر نہیں جانتے اور آپ یہ ڈھکوسلا مار رہے ہو کہ میں اللہ کی معرفت رکھتا ہوں، آپ خود سے اور دوسروں سے جھوٹ بول رہے ہو. اور کسی سے بولو نہ بولو، اپنے آپ سے تو بول رہے ہو. یہ نبی ہیں کہ جن کے ذریعے ہمیں الہامی تعلیمات کے بارے میں پتہ لگتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں. بھائی میرے، یہ نبی ہیں جن کے ذریعے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں. یہ نبی ہیں جن کے ذریعے ہمیں پتہ لگتا ہے یہ حضرات تمام اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہیں. ذوالقرنین نہیں ہیں. ذوالقرنین بھائی میرے، لقمان نہیں، مریم. کوئی عورت رسول یا نبی ہو سکتی؟ عیسائیوں کو تو عقیدہ ہے نا. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو ہمیں تو یہ باتیں نہیں پتہ، ہمیں تو یہ باتیں پتہ لگتی. کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نبی نہیں ہوتے، اہل بیت کی کوئی پہچان نہیں، کوئی اہل بیت نہیں. او بھائی سو گئے، جاگ رہے؟ توجہ سنیں، نبی نہیں ہے، کوئی اہل بیت کی پہچان نہیں. جتنا بھی تم باتیں کر لو اہل بیت اہل بیت اہل بیت، محض جھوٹ بول رہے ہو خود سے، دوسروں سے. اگر تم نبی سے واقف نہیں ہو، اگر تم نبی کو نہیں جانتے، تمہارا یہ بولنا تم اہل بیت سے محبت کرنا لو، تم جھوٹ بولتے ہو. نبی نہیں ہے تو صحابہ کرام بھی نہیں ہے. نبی نہیں ہے، صحابہ کرام بھی نہیں. بھئی کون صحابی؟ وہ ایمان لا کر ان پر تو صحابی بنے تھے نا. وہ نبی کی شناخت نہیں تو صحابہ کی شناخت کیسے؟ ورنہ مجھے بتاؤ پھر ابو طالب اور ابو بکر کا فرق کیا ہے؟ ابو طالب اور ابو بکر کا فرق کس نے بتایا؟ وہ بھی تو نبی نے بتایا. نبی نہیں ہو تو ابو بکر یا ابو طالب کا فرق کوئی بتا سکتا؟ بلکہ ابو طالب اوپر نظر آتے ہیں شروع میں. تو بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے. نبی نہیں ہے، الہامی تعلیمات کی معرفت نہیں ہے. نبی نہیں ہے، نبیوں اور رسولوں کی معرفت نہیں ہے. نبی نہیں ہے، اہل بیت کی معرفت نہیں. نبی نہیں تو صحابہ کی معرفت نہیں. او یار اللہ کے بندو، انصاف کرو اپنے آپ سے. نبی نہیں ہے، یہ امام پیر فقیر یہ سب کیسے آ جائیں گے؟ نبی نہیں، ان سب کی معرفت ہو نہیں رہی ہے. نبی نہیں ہے، تم نبی سے واقف نہیں، تم کو ہم قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھ سکتے. تم کسی امام کی پیروی کہاں سے کر رہے ہو اور اس میں تم ہدایت پہ کیسے ہو سکتے ہو؟ تم کسی پیر کے مرید کیسے بن گئے اور تم اس پہ ہدایت پہ کیسے ہو سکتے ہو؟ سوچو. نبی نہ ہونے سے نبیوں کی معرفت نہیں ہو رہی، نبی نہ ہونے سے اہل بیت کی معرفت نہیں ہو رہی، نبی نہ ہونے سے صحابہ کی معرفت نہیں ہو رہی، نبی کی شناخت نہ ہونے سے الہامی تعلیمات کا پتہ نہیں لگ رہا، نبی کی پیروی کرنے کی تو اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت پتہ نہیں لگ رہی. یہ تمہارے یہ فرقے پتہ نہیں کیسے چل رہے ہیں.
تم پتہ نہیں کیسے ان فرقوں میں رہ کے ہدایت پر ہو. سمجھیں اس بات کو. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے میرے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی. اطاعت رسول سب سے پہلے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نہیں کر رہا ہوں, مجھے ان کی سیرت کا نہیں پتا, مجھے ان کی تعلیمات کا نہیں پتا, باقی سب باتیں بکواس ہیں, میرا اسلام مشکوک ہے, میرا اسلام کا دعویٰ مشکوک ہے. نہیں, اگر میں اپنے اسلامی دعوے میں سچا ہوں, مجھے اپنے نبی کی سیرت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, مجھے اپنے نبی کی تعلیمات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, مجھے اپنے نبی کے عقائد, اپنے نبی کے معمولات, اپنے نبی کی معیشت, معاشرت, خانگی امور, سیاسی امور, ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. گو اگر مجھے نہیں پتا, میرا اسلام مشکوک ہے, میں اس بات کو سمجھ لوں. پھر کوئی سنائے گا تو آخری بات ثابت ہوگی. پھر کوئی سنائے گا میرے باپ دادا کے نظریات کے خلاف, میرے فرقے کے خلاف, میری خواہشات کے خلاف بات چلی جائے گی. میں نبی کی تعلیمات جو کہ سراسر اللہ کا قرآن ہے, جو کہ سراسر الہام ہے, جو کہ سراسر وحی ہے, میں اسے جھٹلا رہوں گا, میں اس سے کنی کترا رہوں گا. اللہ ان کنی کترانے والوں کے لیے کہتا ہے سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون. یہ جو ہماری آیات سے منہ چرا رہے ہیں, یہ جو منہ کترا رہے ہیں, یہ جو ہماری آیات کو قبول کرنا نہیں چاہتے, ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو ان قریب ہم انہیں دیں گے. تو میرے بھائی مختصراً عرض یہ ہے, اس بات کو سمجھیں کہ دیکھیں ہم پر اللہ کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ اصول ہے. اللہ کہتا ہے رسول کے آ جانے کے بعد اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو مومنین کے رستے سے ہٹ کر کسی اور رستے پر چلے گا, ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جہاں وہ جانا چاہتا ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے, جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. رسول کا آ جانا پہلے نمبر پر ہے, رسول کی معرفت پہلے نمبر پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہوگی تو پھر ہدایت کی معرفت ہوگی. یہی وجہ اللہ نے پہلے رسول کے آنے کا ذکر کیا, پھر ہدایت کا ذکر کیا, پھر مومنین کے رستے کا ذکر کیا. اور اجماع ہے اس بات پر کہ مومنین کے طریقے سے مراد یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے. اس پر اجماع ہے, پوری امت یہی بات کہتی ہے. تو ہمیں پہلے سب سے پہلے اپنے نبی کی سیرت و کردار, ان کی تعلیمات کے بارے میں پتہ ہو. پھر دوسرے نمبر پہ اللہ نے جو ہدایات ہمارے لیے قرآن کی صورت میں اتاری ہیں, اس قرآن کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور تیسرے نمبر پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے یعنی ان دونوں پر, رسول کی تعلیمات پر, قرآنی تعلیمات پر کس طریقے سے عمل کر کے زندگی گزاری, ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. بدقسمتی دیکھو نا, ہمیں شاہ رخ خان کے بارے میں, برین لارا کے بارے میں, ہیلن کیلر کے بارے میں, حتیٰ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں, حتیٰ کہ مودی کے بارے میں, ان لوگوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے. آج کے وقت میں نہیں پتا تو اپنے دین کے بزرگوں کے بارے میں نہیں پتا. یہ کتنے افسوس کا مقام. کل کو اگر کوئی ہم سے بیٹھ کر پوچھ لے تم یتیم ہو اس امت میں یا تم یعنی ولایت والے ہو, ہم کہیں نہیں جی ہم ولایت والے ہیں, یتیم نہیں ہیں. اچھا تمہارے پیچھے ولی وارث ہیں, ہاں ٹھیک ہے, بتاؤ 10 کے واقعات بتا دو, 10 کے حوالے سے واقعات بتا دو, کیا ان کی شناخت کا پہچان 10. آپ کو پتا ہے ایک حدیث میں 10 کا تو ایک ساتھ ذکر آیا ہے نا, 10 جنتیوں کا آیا ہے نا. لیکن اگر صرف ان 10 جنتیوں کے بارے میں اگر ہم سے سوال ہو جائے, ابو بکر, عمر, عثمان, علی وغیرہ جتنے بھی حضرات ہیں, 10 حضرات کے بارے میں ہم سے سوال ہو جائے, ہمیں نہیں پتا ہوتا. ان کی سیرت و کردار کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا. اللہ رب العزت ہمیں اپنے بزرگوں کے بارے میں سیکھنے, پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.